بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات، پہلے 24 گھنٹوں کا احوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ قبر کی پہلی رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست، احباب، رشتہ دار اور اولاد اسے دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ وہ ہر ایک دوست کے پاس جا کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا۔ چنانچہ قبرستان میں ہر کوئی اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب اس کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں۔ اب وہ کس شکل میں ہوں گے، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ فرشتے اس سے دنیا میں گزری ہوئی زندگی کے متعلق سوالات کریں گے، جن کے جوابات اس کی زندگی کے اعمال میں موجود ہوتے ہیں جب تک وہ سانس لے رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنا حال بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ تو حضرت سعد بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے امیر المؤمنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی ہے، اور جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آئی، اے امیر المؤمنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں۔ ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ قبر میں اعمال کا استقبال، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں جانب آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر سر کی طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جو قدم چلے ہیں وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت عذاب قبر اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اگر وہ دائیں طرف سے آتا ہے
تو اس کی نماز کہتی ہے، پرے ہٹ، خدا کی قسم، یہ شخص دنیا میں بہت مشقت اور مصیبت اٹھاتا رہا، ابھی ذرا آرام سے سویا ہے، پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اسے اسی طرح ہٹاتا ہے، پھر وہ سر کی طرف سے آتا ہے تو تلاوت قرآن اور ذکر الہی اسے روک دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ عذاب جس طرف سے بھی آنا چاہتا ہے اسے راستہ نہیں ملتا۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے اپنی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر یہ عبادتیں کی تھی، لہٰذا وہ عذاب عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے عبادتوں سے کہتا ہے، میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرف کی عبادت میں کچھ کمزوری ہو تو میں اس کی طرف ہمدردی کروں گا، مگر الحمدللہ تم نے مل کر اسے دفع کر دیا، لہٰذا اب میں اعمال کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ منکر اور نکیر کا آنا، قبر میں دو فرشتے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے آتے ہیں، ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتا ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپیٹیں نکلتی ہیں، بال اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ پاؤں تک لٹکتے ہیں، اور ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر بھی ختم نہ ہو۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ بہرحال ان کی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت ہی کیا کم ہے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جسے اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو درکنار، اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں، بیٹھ جا۔ مردہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ نیک بندے کا جواب، اگر مردہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں، تو نے سچ کہا۔ پھر اس کی قبر کی دیواریں سب طرف سے ہٹا دی جاتی ہیں، جس سے وہ بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، سر اٹھاؤ۔ جب مردہ سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں جنت نظر آتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دوست، وہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، اس وجہ سے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے، جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے ولی اللہ، تو نے اس دروازے سے نجات پالی۔ تو اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے بعد اس کی قبر میں 70 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں، جن سے وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور وہ قیامت تک ان بہاروں میں رہتا ہے۔ کیسی خوش نصیبی ہوگی اس روح کی جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور رحم و کرم کا سلوک فرمائے گا۔ نافرمان بندے کا انجام، جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں۔
اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں طرف کے سانپ درمیان میں آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس دو فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے قبر میں آتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس پر وہ گرز اس قدر زور سے مارتے ہیں کہ اس کے گرد چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد اسے کہتے ہیں، اوپر دیکھ۔ تو ناظرین، جب وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو جنت کے باغ اور بہار نظر آتے ہیں۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسے اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اس کی قبر میں 70 دروازے جہنم کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اسے آتا رہتا ہے۔ آخری بات، ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ متعین ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر کی مٹی ہموار کرتا ہے۔ جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو وہ قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والوں کو بھول جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔